السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ بہت بڑی خبر ہے، اور خبر ہے عمران خان صاحب کے متعلق جو آگے چل کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے ذرا ایک اور معاملہ ہے، اور معاملہ ہے سزاؤں کے متعلق۔ سزاؤں کا سیزن شروع ہوا چاہتا ہے۔ وہ مقدمات جو لٹکائے جا رہے تھے یا جو آہستہ آہستہ چل رہے تھے، اب انہوں نے پکڑ لی ہے اسپیڈ، اور اب سزاؤں کا جو ہے وہ سیزن شروع ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج سے شروع ہونے والے ہفتے میں جو ہے وہ بڑی بڑی ڈیولپمنٹس عدالتوں کے اندر سے ہونا شروع ہو جائے۔ ویسے تو بہت کچھ ہو چکا، لٹیا ڈوب چکی تحریک انصاف کی، عمران خان صاحب کی۔ وہ تھا سیاسی محاذ، اور عدالتی فیصلوں کا اثر پڑا سیاسی محاذ پر۔ لیکن اب جو دیگر معاملات ہیں، جو کچھ کیا تھا عمران خان صاحب نے یا انہوں نے اپنے لوگوں کے ذریعے جو کروایا تھا، اس کے اوپر جو سزائیں ہیں، مقدمات ہیں، وہ اب سزاؤں کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ان دو معاملات پر بات کرتے ہیں۔ اور سزاؤں کا معاملہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس پر پہلے تو عمران خان صاحب خود جیل میں، ان کے اوپر توشہ خانہ، القادر ٹرسٹ کیس، 9 مئی سائفر اور الیکشن کمیشن کی توہین، یہ مقدمات، یہ معاملات ان کے اوپر چل رہے ہیں۔ اور اس میں اس وقت جو سب سے تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے وہ ہے توشہ خانہ کا۔ لیکن جو 9 مئی کا معاملہ ہے وہ دو الگ الگ جگہوں پر ان کے مقدمات چل رہے ہیں۔ ایک تو دہشت گردی کی عدالتوں میں، اور دوسرے تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے 102 لوگوں کے اوپر فوجی عدالتوں میں مقدمات چل رہے ہیں۔ تو فوجی عدالتوں کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جو مقدمات تھے وہ تقریباً فائنل اسٹیج پر چلے گئے ہوئے، یعنی وہ پروسیڈنگز ساری کمپلیٹ ہو چکی ہوئی ہیں یا ہونے کو ہے، اور اب وہاں سے آئیں گی سزائیں۔ ظاہر فوجی عدالتوں سے سزائیں آنا، اور وہ بھی یہ الیکشن سے کچھ دن پہلے، تو بڑا سگنیفیکنٹ ہوگا تحریک انصاف کی سیاست کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے۔ ویسے یہ لیٹ ہو گیا ہوا ہے فوجی عدالتوں کا معاملہ۔ فوجی عدالتوں میں مقدمات بھیجنے کا یا انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں مقدمات چلانے کا بنیادی جو مقصد ہوتا ہے، جس تصور سے یہ عدالتیں قائم ہوئی تھیں، خاص طور پر دہشت گردی کی اور فوجی عدالتیں، کہ یہ ہماری جو عام عدالتیں ہیں ان کے اندر مقدمات کی بھرمار ہوتی ہے، ان کے اندر وہ سخت نہیں ہوتی، وہ جج صاحبان اس طرح اسپیشلائز نہیں ہوتے اس طرح کے معاملات میں۔ تو اس لیے نواز شریف صاحب کے دور میں، 97 کے دور میں جو ان کی حکومت بنی تھی، اس میں اسپیشل کورٹس بنی تھی، اینٹی ٹیررسٹ کورٹس بنی تھی، تاکہ جو دہشت گردی میں ملوث لوگ ہوں ان کو مقدمات آئیں اور ان کو اسپیڈی ٹرائل ہو اور ان کو سزائیں سنائی جائیں۔ ورنہ عام عدالتوں میں جو ڈسٹرکٹ کورٹس تھی ہماری، ان میں تو سال ہر سال تک مقدمات لٹکتے رہتے تھے۔ اس وجہ سے یہ بنی تھی عدالتیں۔ فوجی عدالتوں کے پیچھے بھی یہی تھا کہ جی عام عدالتیں تو اس طرح اپنا کیسز چلا نہیں پا رہی، تو لہٰذا فوجی عدالتوں میں ہارڈ کور ٹیررسٹ ہوتے ہیں جن کو عام جج جو ہے وہ اپنی کیا ہوتا ہے خطرات کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے ان کو سزائیں نہیں سنا سکتے۔ تو فوجی عدالتوں میں سزائیں ہوں اور فوجی عدالتوں کے ذریعے جلد از جلد انصاف ہو۔ تو مئی میں یہ واقعہ ہوا ہے، اور 8 مہینے گزر گئے، ابھی تک کسی ایک ملزم کو یا سزا نہیں ہوئی یا بری نہیں ہوا۔ یعنی لازمی نہیں ہے سزائیں ہوں، اگر تو جو ملزمان تھے وہ ملوث تھے تو ان کو سزائیں ہونی چاہیے، اگر وہ ملزمان ملوث نہیں تھے تو بری ہونے چاہیے۔ وہ دونوں صورتوں میں یعنی انصاف کی طرف بھی معاملات نہیں گئے، یعنی لیٹ بہت ہو گیا کام۔ اول تو فوجی عدالتوں میں اس طرح کے مقدمات، اس طرح کے معاملات نہیں جانے چاہیے، لیکن بہرحال اب پارلیمنٹ کا فیصلہ تھا، حکومت کا فیصلہ تھا، تو ہم تو بات کر رہے ہیں حقائق کے اوپر۔ تو اب جو اور اینٹی ٹیررسٹ کورٹس میں جو معاملات ہیں وہ بھی ایویں آہستہ چل رہے ہیں۔ لیکن اب فوجی عدالتوں کے حوالے سے ہمارے دوست عمران شفقت صاحب کی خبر ہے کہ وہاں پر معاملات جو ہیں تقریباً اپنے منطقی انجام کو پہنچ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس میں بری ہو جائیں اور کئی لوگوں کو سزائیں بھی سنا دی جائیں۔ تو پھر الیکشن کے قریب سزاؤں کا ہونا ظاہر ہے، اس کے پھر جس طرح الیکشن کے قریب تحریک انصاف نے اپنے آپ کو پھنسا کے اپنا سپریم کورٹ کے سامنے اپنے ہاتھ پاؤں خود ہی باندھ کے سپریم کورٹ کے سامنے پیش کیا کہ بلے کے نشان والا معاملہ انٹرا پارٹی انتخابات کا، تو انتخابات سے کچھ دن پہلے یعنی 25-26 دن پہلے نشان کھو بیٹھی تحریک انصاف اپنی۔ اب ظاہر اس کا سیاسی اس کے اثرات ہیں۔ تو بالکل اسی طرح جب یہ سزائیں ہوں گی، ان لوگوں نے اپنا حملے کیے، کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کیا،
اپنا GHQ پر حملے کیے، شہداء کی یادگاروں پر حملے کیے، PF بیس اپنا میاں والی، سرگودا، مطلب جہاں جہاں ان کو موقع ملا کہ 100-150 مقامات پر انہوں نے حملے کیے تھے۔ تو بہرحال تو اب ان کو جو سزائیں ہوں گی تو اس کے اثرات جو ہیں وہ پڑیں گے۔ ہیں تو پولیٹیکل لوگ، سیاسی لوگ ہیں، جو میں بات کہہ رہا تھا، سیاسی لوگ ہیں، لیکن بہرحال ان کا جو ایکشن تھا وہ ایکشن بھی نہیں بلکہ واردات تھی، وہ سیاسی نہیں تھی۔ تو اب ایک تو یہ ہے کہ اب معاملات جو 9 مئی کے معاملات وہ اس طرف فوجی عدالتوں کے حوالے سے وہ اپنی منطقی انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ دوسرا عمران خان صاحب کے اسپیشلی اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے جو معاملات ہیں، اب اس میں توشہ خانہ کا مقدمہ، اب توشہ خانہ کے مقدمے میں ایک بڑی دلچسپ صورتحال بنی ہے۔ عمران خان صاحب نے عدالت کے اندر کھڑے ہو کر بڑا خطاب فرما دیا، اور اس خطاب کے بعد ایک اور بڑی خبر جو عمران خان کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن جو توشہ خانہ میں پرسوں اپنا جیل کے اندر جو عدالت لگی تھی جج محمد بشیر صاحب کی احتساب عدالت، اس میں 5 گواہوں کے میرا خیال ہے بیانات قلم بند ہوئے، 4 پہلے ہو گئے، 9 گواہ اپنے بیانات قلم بند کروا چکے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد کچھ چند گواہ اور ہوں گے۔ تو پھر یہ معاملہ، اور آج پھر اس کی سماعت ہے، تو یہ معاملہ جو ہے وہ گواہوں کے اوپر جرح اور جرح کے بعد جرح پر ایک دو پیشیاں ہوں گی، اور اس کے بعد پھر فیصلہ آ جائے گا۔ تو توشہ خانہ میں کیونکہ عمران خان صاحب کو الیکشن کمیشن سے بھی کی جو ریفرنس تھا، اس پر ایک ڈسٹرکٹ کورٹ سے سزا آئی ہوئی ہے جس میں وہ گرفتار ہوئے تھے، جیل میں تھے، وہ سزا معطل ہے، اور اس پر عمران خان صاحب کی ضمانت ہے، مگر رہا وہ نہیں ہوئے کیونکہ دیگر مقدمات میں۔ پھر توشہ خانہ کا جو نیب کا ریفرنس ہے اس میں خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا تھا، اور پھر سائفر میں گرفتار ہوئے، مطلب القادر ٹرسٹ کیس ہے، اس کا ریفرنس بن چکا ہوا ہے، ریفرنس کی نقول عمران خان صاحب تک پہنچ چکی ہوئی ہیں۔ تو جو سب سے پہلے سزا خان صاحب کو، یا سب سے پہلے جس مقدمے کا فیصلہ، دونوں آپشنس ہیں نا، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ حتمی سزا ہونی ہے، یعنی جب سب سے پہلے جو مقدمہ نمٹایا جا سکتا تھا وہ سائفر کا تھا۔ سائفر میں 2 بار عدالت نے اسٹے دیا، روک دیا معاملہ، اب تیسری بار مقدمہ چل رہا ہے، اس میں بھی گواہوں کے بیانات بہت حد تک قلم بند ہو چکے ہوئے ہیں، جہاں سے عدالت نے روکا ہے دوبارہ وہاں سے دوبارہ کارروائی سائفر کی بھی شروع ہونی ہے۔ تو سائفر میں پہلے سزا ہو سکتی تھی یا پہلے بریت ہو سکتی تھی، لیکن وہ نہیں ہوا۔ اب القادر اپنا توشہ خانہ جس میں ایک عدالت سے پہلے سزا ہو چکی ہوئی ہے، اب یہ کیونکہ بڑے معاملات ہیں، اربوں خربوں کے معاملات، گھڑیاں، پتہ نہیں کیا کیا، مطلب کفلنگس، وہ برتن، مطلب ہیرو کے ہار، پتہ نہیں کیا کیا بیچا دونوں میاں بیوی نے، اور اس میں آڈیو بھی ہے بشریٰ بی بی کی کہ کس طرح تحف تحائف وہاں سے منگوائے جاتے تھے وزیر اعظم ہاؤس سے، توشہ خانہ سے۔ تو بہرحال تو وہ اب توشہ خانہ کا معاملہ جو ہے وہ اب اس طرف جا رہا ہے کہ آئندہ چند سماعتوں کے بعد فیصلہ ہو جائے گا، پھر سزا بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتے ہیں، لیکن امکان سزا کا ہے کیونکہ اس میں ڈیفینس کوئی نہیں عمران خان صاحب کا۔ جو توشہ خانہ کے مقدمے کے دوران جو عمران خان صاحب نے پرسوں جو حرکت کی ہے وہ یہ تھی کہ کیونکہ عدالتوں کے آرڈرز ہیں کہ اوپن ٹرائل ہوگا، اوپن ٹرائل کا مطلب کہ کچھ لوگ وہاں جا کر دیکھ بھی سکتے ہیں، وٹنس کر سکتے ہیں، وکلا ہوں گے، صحافی ہوں گے، تو کچھ کارکن پی ٹی آئی کے وہ جیل کے اندر جو ٹرائل ہو رہا تھا آڈیٹوریم میں وہاں پہنچایا گیا۔ ڈان رپورٹ کر رہا ہے کہ جی وہاں عمران خان صاحب نے اور علیمہ خان نے وہاں پر کھڑے ہو کر پراپر خطاب کیا، فرمایا، اور اس دوران پھر عمران خان صاحب کے ایک وکیل تھے، عمران خان صاحب کو سائٹ پر لے گئے، کاغذات پر کچھ نوٹس بنے اور اس کے اوپر عمران خان نے دستخط کر دیے، تو وہ دیکھ لیا جیل کے عملے نے، کوئی ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تھے، تو انہوں نے وہ دیکھ لیا، اور انہوں نے دیکھنے کے بعد جو ہے وہ جو وکیل تھے، ان کاغذ کیونکہ عمران خان نے دستخط کر کے وکیل کے حوالے کر دیا، تو انہوں نے وکیل کو جا کر دھر لیا کہ بھئی یہ کیا ہے، جیل کے اندر سے کوئی ایسی چیز نہیں جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ جی میں وکیل ہوں، میں نے ان سے مقدمے کے حوالے سے کچھ نوٹس لیے ہیں، تو 12 آلود حکم پیل میں انہوں نے ان سے وہ چھین لیا اپنا پیپر، اور اتنے میں عمران خان صاحب آئے اور انہوں نے دھمکیاں شمکیاں لگائی، تم مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں، میں عمران خان ہوں، میں اقتدار میں آ رہا ہوں، میں حکومت میں واپس آ کر تم لوگوں کو دیکھ لوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، تڑیاں شڑیاں لگا کے خان صاحب نے جناب وہ کاغذ چھین لیا واپس۔ عدالت لگی تو جیل عملے نے عدالت کے سامنے جج محمد بشیر کے سامنے گزارش کی کہ سرکار یہ ہو رہا ہے، جیل کے اندر سے
دستخط شدہ کوئی چیز باہر نہیں جا سکتی. بیک گراؤنڈ میں جو میوزک بج رہا تھا سب کے ذہنوں میں، وہ تو وہی تھا نا، دی اکونومسٹ کا جو آرٹیکل تھا عمران خان صاحب کا، جو پتہ ہی نہیں کس نے لکھا ہے. خان صاحب نے کہا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے لکھا گیا تھا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. بہرحال کسی نے کہا کہ نوٹس تھے، کسی نے کہا کہ نہیں جی گھوسٹ تھا. تو بہرحال جو بھی تھا، تو بیک گراؤنڈ میں وہی چل رہا تھا. تو جج صاحب نے پھر کہا کہ جی ٹھیک ہے. آپ وکیل کو کہا، وکیل نے کہا کہ دیکھیں جی میں تو مقدمے کے حوالے سے ان کی گائیڈ لائنس لے رہا ہوں نا. تو اس پر جج صاحب نے کہا ٹھیک ہے جی آپ نوٹس لے لیں، نوٹس کا تو ایشو نہیں ہے، یہ جو دستخط کیا ہے وہ والا حصہ پھاڑ دیں. تو وہ والا حصہ پھاڑ کے جیل کے حکام کے حوالے کر دیا گیا. اب یہ تو تھی وہ عمران خان صاحب جو کچھ کر رہے تھے. اب یہ کیا ہو رہا تھا؟ دو چیزیں جو بڑی خبر، جو خبر میں نہیں ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب اسی ہفتے کیونکہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کا مورال بہت ڈاؤن ہو چکا ہوا ہے، خاص طور پر بلہ چھن جانے کی وجہ سے، اور الیکشن میں پی ٹی آئی کے لیے بہت زیادہ پرابلمس ہوں گی. نکالوں سے ہوشیار تحریک بھی چلا دی گئی ہے، لیکن وہ اس طرح کام نہیں آئے گی. تو اسی ہفتے عمران خان صاحب کا جیل سے قوم سے خطاب سامنے آئے گا. عمران خان صاحب جیل میں ہوں گے، لیکن عمران خان صاحب کا خطاب جو ہے وہ چلایا جائے گا یوٹیوب پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، فیس بک پر، ہر سوشل میڈیا کی جو فورم ہے، پلیٹ فارم ہے، وہاں سے یہ خطاب آئے گا. اب وہ خطاب کیا ریکارڈ کیا گیا عمران خان صاحب کا؟ یہ سوال ہے. تو یہ پھر وہ چلاکی جو تحریک انصاف کرتی ہے اور کر کے ہمیشہ پھنستی ہے، یہ ہوگا یہ کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے یہ خطاب ہوگا. جو مجھے لگ رہا ہے کہ جو وہ نوٹس خان صاحب نے شیئر کیے تھے، جو بعد میں ان کو دلوائے گئے واپس وکیل کو، جو الیکشن اپنا جیل حکام نے چھین لیے تھے، وہ نوٹس جو ہیں وہ اس خطاب کے لیے ہوں گے. کیونکہ اندازہ تو ہو گیا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. اب وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ایک پہلے خان صاحب کا جو آڈیو سامنے آ چکی ہوئی ہے آرٹیفیشل، اچھا کہیں سے وہ عمران خان نہیں لگتے، کہیں سے آواز جو پہلے چلائی گئی تھی نہیں لگتی. لیکن اب دوبارہ یہ ہوگا کہ جی اب عمران خان صاحب کا کوئی بھی پرانا خطاب اٹھائیں گے اور اس کے اوپر ڈبنگ کر دیں گے کسی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے عمران خان سے ملتی جلتی آواز، اور پھر وہ آواز اناؤنس کرے گی کہ جی ہمارے جو امیدوار ہیں وہ ان ویب سائٹس پر جو پڑے ہوں گے، یا ان جو اپنا جو کیا ہوتا ہے وہ واٹس ایپ گروپس میں آپ کو بتا دیا جائے گا، اس ویب سائٹ پر رکھ دیا جائے گا، اس ٹویٹر اکاؤنٹ پر رکھ دیا جائے گا، یہ ہمارے اصل امیدوار ہوں گے، باقی ہمارے اصل امیدوار نہیں ہیں. تو ایک یہ ہوگا، اور دوسرا پھر متواتر اس طرح کے خطابات جیل کے اندر سے عمران خان صاحب کے بنا کر، ظاہر بن باہر رہے ہوں گے، لیکن یہ جو پی ٹی آئی کی کاریگری ہے وہ یہ کریں گے کہ جیسے عمران خان صاحب اندر سے خطاب کر رہے ہیں، تو وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، الیکشن کیمپین چلانے کے لیے پی ٹی آئی کی وہ استعمال کیا جائے گا. ویسے مطلب جس طرح معاملات عدالتوں میں چلتے رہے ہیں، چاہے بلے کے نشان کا معاملہ ہو، چاہے پی ٹی آئی کے کسی امیدوار سے کاغذات چھیننے کا معاملہ ہو، یا کچھ اور معاملات ہو، چاہے بیرسٹر گوہر کے گھر پہ چھاپا جس میں ملوث جو ایس ایچ او وغیرہ تھے ان کو وہ تو معطل ہو گئے، چاہے وہ معاملہ ہو، یہ سب وہ معاملات ہیں جو تحریک انصاف کی پراپر الیکشن کیمپین ہے. اس سے بہتر الیکشن کیمپین تحریک انصاف کو نہیں مل سکتی. ایک طرف پابندیاں ہیں، تحریک انصاف اس طرح ایکٹیو نہیں ہو پا رہی، دوسری طرف ایسے ایکشنز کیے جا رہے ہیں کہ ہر وقت ہر ٹائم پر تحریک انصاف ڈسکس ہو رہی ہے. کبھی کسی سے کاغذات جیسے میں نے گزارش کی چھین کر، کبھی کسی کے گھر پہ چھاپا مار کے، اور پھر کبھی کسی کو بوٹ کا نشان لوٹ کر کے. تو بوٹ کا نشان بندہ سوچے کہ یار بینگن کا نشان، انتخابی نشان، تو عجیب و غریب قسم کی چیزیں. یا پھر یہ خبر چل رہی ہے کہ جی وہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کو بوتل کا نشان الاٹ کیا گیا. علی امین گنڈا پور صاحب اور بوتل، آپ کو یاد ہوگا جب یہ لاک ڈاؤن اسلام آباد کے لیے عمران خان صاحب نے 2016 میں سب کو اکٹھا کیا تھا، کہا تھا کہ جی پہنچیں بنی گالا اور وہاں سے ہم چلیں گے، اسلام آباد بند کروائیں گے. اور پھر جب چاروں طرف اپنا بنی گالا کو کارڈن کر دیا گیا تھا، اور عمران خان نے وہاں پہ پہاڑی پہ بیٹھ کر اپنا ڈنڈ بیٹھک لگائی تھی، تو اس وقت اس دوران آپ کو یاد ہوگا کہ علی امین گنڈا پور جا رہے تھے تو ان کی گاڑی سے
کچھ بوتلیں برآمد ہوئی تھیں، تو علی امین گنڈا پور نے کہا کہ شراب نہیں ہے یہ شہد ہے، تو وہ اس وجہ سے گنڈا پور صاحب کو وہ نشان ملا ہے بوتل کا۔ بہرحال پولیٹیکل لوگوں کی اس طرح تضحیق نہیں ہونی چاہیے، بوٹ کا نشان دینا، یہ کرنا وہ کرنا اچھا نہیں لگتا، لیکن بہرحال چل رہا ہے، ہو رہا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، کام اسی طرح چلنا ہے اور اسی طرح چلتا رہے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔